عدالت جناب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب شہر بی بی دختر زاد سکنہ تحصیل ضلع بنام نمبر 1 SHO تھانہ نمبر 2 ولد زاد سکنہ تحصیل ضلع پٹیشن زیر دفعہ 451 ضابطہ فوجداری بامراسدور حکم موصول نمبر 1 بابت برآمد کیے جانے و پیش کیے جانے روبرو عدالت حضور مجوزہ بی بی زوجہ سائل جس کو الزام نمبر 2 نے اپنی قید میں رکھا ہوا ہے حسب ضابطہ و قانون جناب عالی سائلہ حسب ذیل عرض پر دراز ہے۔ نمبر 1 یہ کہ سائل مندرجہ بالا پتہ کا مستقل رہائشی ہے اور محنت مزدوری کرتا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ مورخہ کو زوجہ سائل مسمات بی بی آلو کی مزدوری کرنے باہر کھیتوں میں گئے اور شام تک واپس نہ آئی تو تشویش لاحق ہوئی اور سائل نے اپنے طور پر تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران گواہان مسمین ولد اور ولد ملاقاتی ہوئے جنہوں نے بتایا کہ امروز بجے دن ہم نے دیکھا کہ الزام نمبر 2 مسمات بی بی کو ہمراہ 2 کس نامعلوم اشخاص سفید رنگ کی گاڑی میں لے جاتے ہوئے دیکھا ہے، جس پر سائل نے بذریعہ پنچایت الزام نمبر 2 سے رابطہ کیا، جس نے روبرو گواہان و پنچایت زوجہ سائل کو اغوا کرنا تسلیم کیا اور واپسی کا وعدہ کیا اور بعد میں زوجہ سائل کو واپس کرنے سے انکار کر دیا، جس پر سائل نے متعلقہ تھانہ کو اطلاع دی مگر سنوائی نہ ہوئی۔ نمبر 3 یہ کہ مورخہ کو سائل ہمراہ گواہان الزام کے پاس گیا تو دیکھا کہ الزام نے زوجہ کو کمرے میں بند کر رکھا تھا اور تشدد کر رہا تھا۔ الزام نے سائل کو زوجہ سائل سے ملنے کی اجازت بھی نہ دی اور خدشہ ہے کہ الزام زوجہ سائل کو قتل کر دے گا۔ نابالغان جو کہ سائل کے زیر پرورش ہیں والدہ کے بغیر زندہ نہ رہ سکتے ہیں۔ نمبر 4 یہ کہ سائل نے وقوع مندرجہ بالا کی بابت دوبارہ متعلقہ تھانہ میں اطلاع دی مگر سنوائی نہ ہوئی۔ نمبر 5 یہ کہ بیان حلفی لافظہ ہے۔ اندرین حالات استدعا ہے کہ ملزوم نمبر 1 کو حکم صادر فرمایا جاوے کہ وہ مجوزہ مسمات بی بی زوجہ سائل کو الزام کی قید سے برآمد کر کے عدالت حضور میں حسب ضابطہ پیش کرے۔ قرین انصاف ہوگا تحریر عرض ولد زاد سکنہ تحصیل بذریعہ کونسل ایڈوکیٹ ہائی کورٹ پٹیشن زیر دفعہ 491 ضابطہ فوجداری بیان حلفی بیان اعضاء ولد زاد سکنہ تحصیل ضلع من مظہر حلفاً بیان کرتا یا کرتی ہے۔ نمبر 1 یہ کہ من مظہرہ نے جملہ ضمنات بالا پٹیشن 491 ضابطہ فوجداری میرے بہترین علم و یقین سے صحیح و درست ہے اور خود بول کر لکھوایا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ من مظہرہ نے کوئی عمر پوشیدہ نہ رکھا ہے۔ نمبر 3 یہ کہ من مظہرہ کے بیان حلفی کو درخواست کا جز سبق کرتے ہوئے دونوں کو ساتھ ملا کر پڑھ لیا جاوے۔ المحلف حلف دہندہ مذکور